اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سب سے بڑا مغالطہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف فوج یا اس کے زیر سایہ خفیہ ایجنسیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چند سالوں سے ایسا تاثر پاکستان میں خاص طور پر بنانے کی منظم کوشش کی گئی ہے، جس کی وجوہات اور پس پردہ مقاصد ایک الگ موضوع ہے۔ ہر دور میں وقت اور حالات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک بازو زیادہ بااختیار ہو کر پورے گروہ کی قیادت کرنے لگتا ہے تو وہی اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ سول بیوروکریسی کے بغیر فوج اپنا اثر و نفوذ مضبوط نہیں کر سکتی، اور سیاستدانوں میں اپنے تخلیق کردہ گروہی لیڈروں کے بغیر دونوں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ پاکستان میں اکتوبر 1958 سے پہلے فوج سول بیوروکریسی کے ماتحت ایک ایسی منظم قوت تھی جو اس کا حکم بجا لانے کے لیے مستعد کھڑی ہوتی۔ پاکستان میں فروری 1953 میں جو پہلا مارشل لا لگا، اس کی روایت داز اسکندر مرزا نے جس طرح لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لاہور میں قادانیوں کے خلاف مجلس عمل کی تحریک زور پکڑ چکی تھی، حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، اور وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین مجلس عمل کے تمام مطالبات ماننے کو تیار ہو چکے تھے۔ اس مقصد کے لیے 27 فروری کو صبح 10 بجے کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا تھا۔ ایک رات قبل اسکندر مرزا نے وزیر داخلہ گور مانی کو راتوں رات یہ خبر پہنچائی کہ ایک خفیہ اطلاع کے مطابق کل صبح 1,00,000 افراد وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کرنے والے ہیں۔ اگلے دن کابینہ کے اجلاس کے لیے جب اسکندر مرزا کمرے میں داخل ہوا تو وزیر اعظم پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ سے فون پر بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے فون ہاتھ میں لیے ہوئے کابینہ سے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ آپ مجلس عمل کے مطالبات تسلیم کر لیں، ورنہ لاہور راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسکندر مرزا نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ فون بند کریں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اسکندر مرزا بولے کہ وزیر اعلیٰ کو اتنی بے احتیاطی کے ساتھ کھلے فون پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اسے بتا دیں کہ ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور فوراً اجازت لے کر چلا گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا آرمی انٹیلیجنس کے دفتر پہنچا، مخصوص فون طلب کیا اور لاہور کے کمانڈنگ آفیسر جنرل اعظم خان سے کہا، لاہور میں سول انتظامیہ ناکام ہو گئی ہے، تم کنٹرول سنبھال لو، مارشل لا نافذ کر دو اور معاملہ ختم کرو۔ اس کے بعد جنرل اعظم نے ایک مستعد سپاہی کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے سینئر پارٹنر اسکندر مرزا کی ہدایت پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ لیکن ایوب خان کے مارشل لا کے بعد اب یہ ترتیب الٹ چکی ہے۔ فوج اب اس اسٹیبلشمنٹ کے قائد اور سینئر پارٹنر بن گئی ہے، جبکہ سول بیوروکریسی اس کا وہ دایاں ہاتھ ہے جس سے وہ اپنا ہر حکم کا اطلاق کرواتی ہے، اور خواہش کی تکمیل بھی۔ بالواسطہ مداخلت اور براہ راست مداخلت دونوں صورتیں اپنے لیے وقتی آلات کے معاون منت ہوتی ہیں، مگر ان دونوں مداخلتوں میں سیاستدان ایک ایسے بند کا کام کرتے ہیں جو عوامی نفرت کے سیلاب کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ براہ راست مداخلت کی صورت میں ایوب خان کو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر فضل القادر چودھری تک ہر صوبے سے سیاستدانوں کی ایک وسیع کھیپ میسر آ جاتی ہے، جو اپنے سینوں کو ایوب کے انتخابی نشان گلاب کے پھول سے سجاتے ہیں، اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے لائل ٹین کو گل کر دیتے ہیں۔ یحییٰ خان کو بھی خوش آمدید کہنے کے لیے اسی بھٹو کا کاندھا میسر آتا ہے۔ بھٹو کی مدد آخر وقت تک اس کے شامل حال رہتی ہے۔ 1970 کے الیکشن کے نتائج کے بعد یحییٰ خان مشرقی پاکستان میں آرمی ایکشن کرتا ہے۔ بھٹو اس کی حمایت کرتا ہے، شیخ مجیب کو گرفتار کرتا ہے، عوامی لیگ کو کالا دم قرار دیتا ہے، ضمنی الیکشن کرواتا ہے اور نور الامین کو وزیر اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نامزد کرتا ہے، اور یحییٰ خان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے دسمبر 1971 میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شریک بھی ہوتا ہے۔ ضیاء الحق کے براہ راست مارشل لا کا ساتھ تو ہر اس سیاستدان نے دیا جن کی اولادیں آج انقلاب اور جمہوریت کی علمبردار بنی بیٹھی ہیں۔ باچا خان کے صاحبزادے خان عبد الولی خان نے ضیاء الحق کو واضح الفاظ میں مشورہ دیا تھا کہ قبر ایک ہے اور آپ افراد دو۔ بھٹو اس قبر میں لیٹے گا، نہیں تو آپ لیٹیں گے۔
خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر ضیاء الحق کی مجلس شورا کے سپیکر تھے تو مریم نواز کے والد ویس سیاسی جانشین۔ ماشاء اللہ لگنے کے اگلے دن ضیاء الحق نے 7 جولائی کو غوث بخش بزنجو اور عطا اللہ مینگل سے ملاقات کی اور ساتھ ہی بلوچستان میں عام معافی کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ بلوچستان کو ہتھیاروں کے ساتھ پہاڑوں سے اترنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے 10 سالوں میں بلوچستان پاکستان کا سب سے پرامن خطہ رہا۔ تقریباً 1 سال بعد 7 جولائی کو PNA کے صدر مولانا مفتی محمود کو دل کا شدید دورہ پڑا۔ ضیاء الحق عیادت کے لیے کراچی پہنچے۔ میٹنگ طویل ہوتی گئی۔ PNO کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ مولانا مفتی محمود نے معاملے کو تمام جماعتوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہا۔ حکومت تیار کر لی۔ 13 جولائی کو PNA کا اجلاس تھا، لیکن جماعت اسلامی نے 12 جولائی کو اپنا اجلاس بلایا اور اعلامیہ جاری کر دیا کہ چونکنا مسلم لیگ نے حکومت میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اس لیے ہمیں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ 13 جولائی کا PNA کا اجلاس ویسے ہی بے معنی ثابت ہوا جیسے ان دنوں PDM کا اجلاس ہوتا ہے۔ ضیاء الحق نے 26 جولائی کو پھر مولانا مفتی محمود سے طویل ملاقات کی، گلے شکوے ہوئے اور اگلے دن ملنے کے وعدے پر جدا ہو گئے۔ اگلے دن پھر ملے اور تمام معاملات بحسن و خوبی طے ہو گئے۔ PNA کے 9 جماعتوں کے تمام جمہوریت پرست سیاستدان ضیاء الحق کے ماشاء اللہ والی کابینہ کا حصہ بن گئے۔ پرویز مشرف کے براہ راست ماشاء اللہ کی چھت کو جن سیاستدانوں نے اپنے کندھے ستون کے طور پر فراہم کیے، آج وہ پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کا ہر اول دستہ ہیں اور ان کا کل اثاثہ بھی۔ ضیاء الحق نے جب آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے اسمبلیاں توڑنے کا اختیار صدر کے ہاتھ میں دیا تو اس نے ایک سیفٹی والو کا کام کیا جس کی وجہ سے براہ راست مداخلت کا راستہ رک گیا۔ اب بالواسطہ مداخلت کا آغاز ہوا۔ ایسی مداخلت صرف اور صرف سیاستدانوں کی مکمل مدد سے ممکن ہوتی ہے۔ ضیاء الحق کے بعد بے نظیر وزیر اعظم منتخب ہوئی تو جہاں اسٹیبلشمنٹ نے بے شمار معاملات میں ان سے اپنی مرضی بنوائی، وہیں کرشماتی طور پر ایک دوسرے کے بدترین مخالف نواز اور مریم بے نظیر کو ایسا اکٹھا کیا کہ انہوں نے 608 ووٹوں سے اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار غلام اسحاق خان کو صدر منتخب کروایا اور ساری زندگی جمہوریت کے لیے جان کھپانے والے نوابزادہ نصر اللہ خان کو بدترین شکست دوچار کیا۔ اسی غلام اسحاق سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر اور نواز شریف دونوں کی حکومتیں برطرف کروائیں۔ 8ویں ترمیم کا سیفٹی والو نواز شریف نے نکالا تو پرویز مشرف کو براہ راست آ کر نواز شریف کو برطرف کرنا پڑا۔ مشرف کے جانے کے بعد سے لے کر آج تک ہر روز ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ تمام پارٹیاں بظاہر ایک دوسرے ناراض ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر سینٹ چیئرمین منتخب ہوتا ہے، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل منظور ہوتا ہے، فیٹو کے بل پر مشترکہ ووٹ دیے جاتے ہیں، فوجی عدالتیں قائم ہوتی ہیں، عمران خان اپنا دھرنا ختم کرتا ہے اور چند سال بعد مولانا فضل الرحمان بھی ویسے ہی اپنے دھرنے کا بوریا بستر لپیٹتے ہیں۔ آج بھی یہ سب بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا، صرف ایک فرق ہے، پہلے ایک سیاسی گروہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر کرم ہوتی تھی تو دوسرا گروہ یا تو انتظار کرتا تھا یا پھر اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ لیکن آج کچھ گروہ روٹ کر ناراضگی دکھا کر اسٹیبلشمنٹ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا دکھ صرف ایک ہے کہ وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے مگر اب کیوں نہیں ہیں۔ لیکن ان کا یہ انداز محبوبی محبت میں تو چلتا ہے لیکن سیاسی مفادات میں نہیں چلتا۔ ناظرین، اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔